अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत सारी दुआएं हमारी हमेशा की तरह आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह पाक इसी तरह आप लोगों पर अपनी रहमतें बरसाता रहे। पाकिस्तान सलामत रहे ता क़यामत रहे। पाकिस्तान हमेशा रहे। और पाकिस्तान ने जो बेड़ा इस वक्त दुनिया की अमन और मईशत को बहाल करने का उठाया है, खुदा की ज़ात उसमें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, फ़ील्ड मार्शल हाफ़िज़ आसिम मुनीर साहब और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक़ डार साहब को कामयाबियाँ दे। 26 करोड़ पाकिस्तानी अवाम इसके लिए दुआ गो हैं। गुजारिश आपसे करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें और अपनी राय का इजहार भी ज़रूर किया करें। लाइक करने से ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਂਦਾ कुछ नहीं तो सानू ज़रा चंगा लगता है, क्योंकि वो आपकी टाइम लाइन पर आ जाता है। पाकिस्तान में आइंदा मुज़ाकरात के हवाले से पेशरफ्त हो रही हैं। अब बताया जा रहा है कि वही टीम दोबारा वापस आएगी जो पहले आई थी। मतलब अमरीकी टीवी के मुताबिक जंग बंदी के ख़त्म होने से पहले अगर ईरान से एक और मीटिंग तय होती है तो इसे मुमकिन तौर पर इसकी जो क़यादत है वो नायब सदर JD वेंस ही करेंगे। और अमरीकी वफ़द में सदर ट्रंप की खसूसी मंदूब स्टीव होंगे साथ में, और दामाद जो हैं वो जैरेड कुशनर जो हैं वो भी साथ में होंगे। जैरेड कुशनर जो हैं वो भी ज़ाहिर है वो तो फिर मतलब वो किहड़े कोई मतलब कि अपना उतों का अगला है जी आसफ जरदारी है तो वो तो फिर नाल उन्हें होना ही होना है ना जी। इससे पहले सदर ट्रंप ने ईरान से बातचीत का सिलसिला आइंदा 2 रोज़ में बहाल होने का इम्कान ज़ाहिर किया है। वो ज़ाहिर है अपने जो नुमाइंदे हैं, अखबार नवीस हैं और रिपोर्टर्स हैं, उनको अमेरिका में कह रहा है कि उधर ही पाकिस्तान में फ़ोन करके कह रहा है कि उधर ही ठहरो क्योंकि हम लोग दोबारा वापस आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि बहाल होने जा रहे हैं। ट्रंप ने वाज़ेह कहना शुरू कर दिया है कि जंग अब ख़त्म हो चुकी है। अमरीकी मीडिया फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए सदर ट्रंप ने जंग बंदी से मुतल्लिक़ सवाल का जवाब देते हुए कहा कि ईरान किसी भी तरह हमसे मुआहदा करना चाहता है। वो इस सूरत हाल को बहुत करीब समझते हैं कि जंग जल्द अपने अंजाम को पहुँचेंगी। सदर ट्रंप की बातों से तो लगता है जैसे जंग ख़त्म हो चुकी है, अब सिर्फ़ एक मुआहदा होना है। असल मामला जो है वो क्लियर हो चुका हुआ, जो लड़ाई झगड़े वाली बातें थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। अब ट्रंप की तरफ से, ट्रंप की बातों से ऐसा लग रहा है जैसे अब सिर्फ़ और सिर्फ होना ये है कि जंग मुक गई पाएँ तो चलो बह के हुण कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लीए, रोटी शोटी खाइए, खाबे शाबे खाइए और इस मामले को क्लियर करें। ट्रंप की बातों से ऐसा लगता है। लेकिन कल ट्रंप एक नया कट्टा खोल देगा तो वो फिर एक अलहदा चीज़ है कि उस पर क्या कहता है या उस पर क्या होगा। अमेरिका अब ईरान के साथ तफसीली और पक्की डील करना चाहता है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान से छोटी नहीं जामिया डील हो। आला सतह के अमरीकी मुज़ाकरात जो है ईरान मुज़ाकरात जो हैं वो हो रहे हैं और उसमें चीज़ें बड़ी पॉजिटिव हैं। 49 बरस का अदम इत्मीद एक रात में जो है वो दूर नहीं हो सकता। ज़ाहिर है 50 बरस आधी दहाई है और अगर आप ये समझते हैं कि एक रात में तमाम मामलात जो हैं वो हल हो जाए, ऐसा होता नहीं है। ईरानी जानते हैं कि सदर ट्रंप ने मुझे नेक नीति के साथ भेजा था और ट्रंप छोटी डील नहीं करना चाहते, बल्कि अब वो ईरान से एक ऐसी डील करना चाहते हैं जिसमें किसी किस्म के कोई मसाइल बाकी ना रहें। वो पक्की और वड्डी डील करना चाहते हैं। ये अमरीकी नायब सदर कह रहे हैं कि जो सदर ट्रंप है वो कोई छोटी मोटी डील नहीं करना चाहते। वो कहते हैं कि इस दफ़ा पक्की डील होगी और ये जो 50 बरस हम इतने दूर रहे हैं अब हम भाई बन जाए और एक दूसरे के साथ मिलकर चलें। आबनाए हरमज़ की नाकाबंदी अमरीका ईरान मुज़ाकरात के अगले दौर पर मशावरत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब, कतर और तुर्किया का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे, जिसमें पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान अहम 2 तरफ़ा अमूर इस्लामाबाद मुज़ाकरत पर मशावर होगी और वज़ीर आज़म 18 अप्रैल तक इन दौरों पर होंगे। मतलब आज 15 हो गई है, आज वो निकलेंगे तो अगर एक एक दिन भी रुकें, 15 की शाम को सऊदी अरब रुकें, 16 को कतर रुकें और 17 को जो है वो तुर्की पहुँचें और फिर वहाँ से वापस आएँ, तो 18 तारीख तक जो है वज़ारत ख़ारजा जो है उनकी तारीख है कि 18 तारीख तक जो है वज़ीर आज़म साहब बाहर हैं। अब जो 18 है वो अगर वीकेंड पे बन रही है तो मोस्ट प्रॉब्ली संडे या मंडे को कोई ऐसी सूरत हाल बन सकती है। ज़ाहिर है वज़ीर आज़म का मुल्क में होना ज़रूरी है क्योंकि वो मेज़बान है, वो इन चीज़ों को देख रहे हैं।
تو اب لگ یہ رہا ہے کہ یہ بات ویکینڈ تک چلی گئی ہے، تو جو جمعرات والی بات تھی وہ میرے خیال میں ممکن نظر نہیں آ رہی، کیونکہ آج بدھ ہو چکا ہے۔ امریکہ اب ایران کا بڑا ٹھیک ٹھاک قسم کا جو ہے وہ ہمدرد بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ نائب امریکی صدر نے کہا ہے کہ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ ایران ڈیل امریکہ اور دنیا میں ہر ایک کے لیے ایک عظیم ہو، ڈیل ایسی ہو کہ ایرانی عوام عالمی معیشت کا حصہ بن سکے۔ ایران نارمل بنے تو امریکہ اقتصادی طور پر نارمل ملک جیسا برتاؤ کرے گا۔ مطلب اب امریکی جو ہیں وہ بڑی محبت کر رہے ہیں ایران سے، سمجھ آ گئی ہے کہ لڑ نہیں سکتے تو اب بیٹھ کر جھگڑا ختم کرنا پڑے گا، تو یہ اچھی بات ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایرانی جو ہے ان کے ساتھ اگر ڈیل ہو جاتی ہے تو امریکہ جو ہے وہ ایران کے ساتھ ایسے ہی ڈیل کرے گا جیسے وہ ہندوستان کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ یا بہت سارے دوست ممالک کے ساتھ کرتا ہے، اور وہ دونوں مل کر جو ہے اقتصادی طور پر کو ٹریڈ بھی کر سکتے ہیں، کاروبار بھی کر سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو میرے خیال میں یہ بہت اچھی چیز ہے اگر ایسا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ چلو چلو اسلام آباد چلو کے ہم نے بڑے نعرے سنے ماضی میں، مختلف حکومتوں میں یہ نعرہ لگتا رہا جی چلو چلو اسلام آباد چلو، اور وہ جانا اس لیے ہوتا تھا کہ جا کے اسلام آباد ہم نے حکومت گرانی ہے۔ ہم نے 26 نومبر کو دیکھا جی کہ ہم لوگ چلو چلو اسلام آباد چلو۔ 26 نومبر کو جو اسلام آباد پر حملہ ہوا وہ میرے خیال میں تاریخ میں بھلایا نہیں جا سکتا، کہ وہ ایک پورا باقاعدہ طور پر حملہ تھا جس سے جو ہے وہ جان چھوٹی، جس طرح سے چھوٹی وہ آپ کے سامنے ہے۔ چلو چلو لاہور چلو، اور لاہور جا کر جو کور کمانڈر پر حملہ کیا گیا، پھر چلو چلو میاں والی چلو، مطلب کہ ہر جگہ پہ چلو چلو جو ہوتا تھا یہ ہم سنتے تھے، لیکن وہ ہمیشہ نیگیٹو جاتا تھا۔ پہلی دفعہ چلو چلو اسلام آباد جو ہے وہ آپ کی عزت میں اضافہ کر رہا ہے، اور ہم ویٹ کر رہے ہیں، بلکہ پوری دنیا جو ہے وہ ویٹ کر رہی ہے کہ چلو چلو جو اسلام آباد کا نعرہ ہے وہ کب کمپلیٹ ہوگا، اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ چلو چلو اسلام آباد چلو، وہ کب اسلام آباد پہنچوں گے۔ جی اس وقت جو چلو چلو اسلام آباد ہے وہ ہو رہا ہے واشنگٹن سے، اور واشنگٹن سے جو ہو رہا ہے کہ چلو چلو اسلام آباد چلو، وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ واشنگٹن والے اسلام آباد میں آنا چاہتے ہیں، تہران والوں کو بلانا چاہتے ہیں، چائے کافی کھانا، اور اس کے بعد وہ تاریخی کانٹریکٹ سائن کرنا چاہتے ہیں، جس کے بعد اسلام آباد کا نام ہمیشہ کے لیے تاریخ کے سنہری پنوں میں، سنہری اوراق پر لکھا جائے گا کہ اسلام آباد میں جو چلو چلو کے نعرے مار رہے تھے انہوں نے اسلام آباد میں بیٹھ کے جو معاہدہ کیا ہے، اس معاہدے سے دنیا کا امن بچا، اس معاہدے سے دنیا کی معیشت بچی، اس معاہدے سے دو 50 سالہ دشمن قومیں جو ایک دوسرے کی تہذیب ختم کرنے جا رہی تھی، انہوں نے اسلام آباد میں بیٹھ کر جو معاہدہ کیا، اس کے بعد وہ ٹریڈ بھی کر رہے ہیں، اس کے بعد وہ تجارت بھی کر رہے ہیں، اس کے بعد وہ ایک دوسرے کی طرف آ جا بھی رہے ہیں، اور وہ جو پابندیاں تھیں وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو چلو چلو واشنگٹن سے نعرہ لا رہا ہے چلو چلو اسلام آباد چلو، میرے خیال میں اس نعرے کا ہمیں جو ہے بڑی شدت سے انتظار ہے کہ وہ جو چلو چلو والے ہیں وہ اسلام آباد آئیں اور ہم ان کو ہوسٹ کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے SL4 لاہور رنگ روڈ منصوبے کی منظوری دے دی ہے۔ صوبے بھر میں جاری سڑکوں کے منصوبوں پر ہفتہ وار پیش وقت رپورٹ طلب کر لی ہے۔ ایک خصوصی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے ملتان وہاڑی روڈ کی بروقت اور معیاری تکمیل کی ہدایت کی ہے۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ صوبے کی پہلی ڈسٹ فری روڈ کے بیس اور سب بیس کا کام مکمل ہو چکا ہے، جبکہ اسفالٹ بچھانے کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ اچھا جی، اس کے اجلاس میں سیالکوٹ رنگ روڈ فیز 2 کی اصولی منظوری بھی دے دی گئی ہے، جو وزیر آباد روڈ سے سیالکوٹ پسرور روڈ تک توسیع کی جائے گی۔ بھکر اور لیا کو M4 موٹر وے سے ملانے کے لیے تھل ایکسپرے جو منصوبہ ہے وہ بھی پیش کیا گیا ہے۔ راولپنڈی سگنل فری کوریڈورز پیش رفت کا جائزہ لیا گیا ہے، جس میں 7 انڈر پاسز اور ایک اوور ہیڈ برج جو ہے وہ بھی بنے گا۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ وزیر اعلیٰ کے پروگرام کے تحت 133 جاری منصوبوں اور مزید 125 اسکیموں پر کام ہو رہا ہے، جبکہ مجموعی طور پر پنجاب بھر میں 2143 سڑکیں منصوبے جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں سڑکیں، ان میں سے 376 مکمل جبکہ 258 تکمیل کے مراحل میں موجود ہیں۔ روڈ ری ہیبلیٹیشن پروگرام کے پہلے مرحلے میں 85 اسکیمیں شروع کی گئی ہیں، جن میں سے 38 مکمل ہیں، 47 زیر تعمیر ہیں، جبکہ دوسرے مرحلے میں 43 اسکیموں میں سے 18 مکمل اور 25 پر کام ابھی جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ہے کہ پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار 12,000 کلومیٹر سے زیادہ سڑکیں تعمیر کی گئی ہیں۔ خاص طور پر دیہی رابطہ سڑکوں پر بڑی توجہ دی گئی ہے تاکہ کسانوں اور جو صنعت کار ہیں ان کو بہتر رسائی حاصل ہو، وہ منڈیوں تک
وقت پر پہنچ سکیں اور بغیر کسی تکلیف کے پہنچیں، اور وہ جو خراب سڑکوں کی وجہ سے جو مسائل ہوتے ہیں وہ ان کو نہ ہوں۔ انہوں نے ہدایت کی کہ تمام جاری منصوبے مقررہ مدت میں مکمل کیے جائیں، خاص طور پر ملتان وہاڑی روڈ سمیت اہم منصوبوں پر پیش ہفتہ وار رپورٹ دی جائے۔ ساتھ ہی سڑکوں کے ساتھ شجرکاری کو بھی یقینی بنانے کا حکم دیا۔ اجلاس میں لاہور ٹورزم ہائی وے تصویری بریفنگ بھی دی گئی، جبکہ وزیر اعلیٰ نے تمام سڑک منصوبے 30 جون تک مکمل کرنے کی ہدایت بھی کی۔ یہ میرے خیال میں دیکھیں کسی بھی ملک میں یہ جو آپ کی سڑکیں ہیں، روڈز ہیں، خاص طور پر جو منڈیوں کو جا رہے ہیں، جو بڑے شہروں سے چھوٹے شہروں کو جا رہے ہیں، جس پہ آپ نے ٹریول کرنا ہے، ایک سڑک ہے 100 کلومیٹر اور اس پہ آپ کو لگتے ہیں آدھا گھنٹہ لگتا ہے 100 کلومیٹر کو، یا آپ 20 منٹ کہہ لیں، 25-40 منٹ کہہ لیں، 50 منٹ کہہ لیں، اور ایک سڑک 100 کلومیٹر ہے جس کے حالات یہ ہے کہ آپ کو 4 گھنٹے لگتے ہیں، جس میں آپ کی گاڑی ڈیمیج ڈیفینیٹ، سڑک ٹوٹی پھوٹی ہے، آپ کے ٹائم، آپ کا پیٹرول، آپ کا ڈیزل، اور دوسری طرف وہ صاف ستھری سڑک ہے جو 100 کلومیٹر آپ 40-45 منٹ میں کر لیتے ہیں۔ اب یورپ میں 130 سپیڈ بھی ہے، 120 سپیڈ بھی ہے پر آور، اور کچھ جگہوں پہ بالکل لیمٹ فری بھی ہے، تو پھر بھی 100 کلومیٹر جو ہے آپ وہ 40-45 منٹ میں کر لیتے ہیں۔ اب 40-45 منٹ اور 4 گھنٹے زمین آسمان کا فرق ہے، اور میک شور کر رہی ہے مریم نواز کہ یہ سفر سارے کے سارے جو ہے 40-45 منٹ بھی ہوں۔ اللہ پاک خیر رکھے۔ چلو اسلام آباد والے جو ہیں ان کو انتظار کیا جا رہا ہے کہ وہ جتنی جلدی آئیں تاکہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کر سکیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر ہمیں بھی تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا کہ صلح کروانے کے بعد جو ایک پراؤڈ والا لمحہ ہوگا اس کو ہم محسوس کر سکیں۔ سلامت رہیں، خوش رہیں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں لنک شیئر کریں، رائے کا اظہار ضرور کریں۔ انشاءاللہ آپ سے پھر بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔